أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. صدق اللہ العظیم. احباب ناظرین، آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کے سامنے استغفار کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کریں گے. استغفار سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، استغفار سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، استغفار سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا کرتا ہے، استغفار کرنے سے زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے. آئیے ہم استغفار کی اہمیت اور فضیلت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النوح میں سورۃ نمبر 71 آیت نمبر 10، 11، 12، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. بس میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور وہ تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی وجہ سے عطا کر دے گا. اب ہم صحیح احادیث کی روشنی میں استغفار کی اہمیت اور اہمیت کو جانتے ہیں. اس کی وضاحت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6953. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس طرح کہ ایک بندے کی سواری گم ہو جائے اور دوبارہ ملنے پر وہ خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر ہوتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6989. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے تاکہ دن کے گناہگار کی توبہ قبول کر لے، اور اسی طرح دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے تاکہ رات کے گناہگار کی توبہ اللہ قبول کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ یہ کام مسلسل کرتے رہتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6955. حضرت حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی عیادت کرنے کے لیے ان کے پاس حاضر ہوا. وہ بیمار تھے تو انہوں نے ہمیں حدیثیں بیان کی، ایک اپنی طرف سے اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو شخص صحرا میں یا ہلاکت خیز میدان میں ہو اور اس کے ساتھ اس کی سواری ہو اور اس کی سواری پر کھانا پینا ہو، پھر وہ سو جائے تو جب بیدار ہو تو اس کی سواری جا چکی ہو، وہ اس کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ اسے پیاس لگ جائے اور پھر تھک ہار کے وہ اپنی جگہ پر آ کے لیٹ جائے اور پھر کہتا ہے یہاں تک کہ میں مر جاؤں، اور اپنے سر کو اپنی کلائی پر مرنے کے لیے رکھتا ہے. پھر اچانک وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور اس پر اس کا زاد راہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے. جس طرح کہ اس آدمی کو اس کی سواری کا مل جانا اور اس پر زاد راہ کھانا پینا بھی موجود ہو، جس طرح اس آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3818. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مبارکباد دی ہے جس شخص کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہو. اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے،
حدیث کا نمبر 1517۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے یہ کلمات پڑھ لیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہو۔ کلمات یہ ہیں: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں کہ وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور وہ ذات زندہ ہے اور قائم رہنے والی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3819۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے، تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ عطا فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6326۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ مجھے ایسی دعا سکھلا دیجئے کہ جسے میں نماز میں پڑھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تیرے علاوہ کوئی نہیں معاف کر سکتا، بس مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما، ایسی مغفرت جو تیرے پاس سے ہو، اور مجھ پر رحم فرما، اور بے شک تو بڑی مغفرت والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4967۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جب نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح نصیب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس میں آپ یہ کلمات نہ پڑھتے تھے: سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4440۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ پہلے میرے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا: اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے میرے رفیقوں سے ملا دے۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 5537۔ عاصم بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز تہجد پڑھتے ہیں اس تہجد میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی آپ نے ایسی بات پوچھی ہے جو کسی نے نہیں پوچھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی آپ 10 بار اللہ اکبر پڑھتے اور 10 بار سبحان اللہ پڑھتے اور 10 بار استغفر اللہ پڑھتے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے: اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے ہدایت دے، مجھے روزی عطا کر اور مجھے محفوظ رکھ۔ اور پھر آپ قیامت کے روز کھڑے ہونے کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے۔ اسی طرح مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 359۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھتے: غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی بیت الخلاء میں بندہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، تو جب آپ باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ اتنی دیر میں تیرے ذکر سے غافل رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ آپ باہر نکلتے تو غفرانک پڑھتے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 4244۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، اس گناہ سے باز آ جائے،
بخشش طلب کر لے تو پھر اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھتا چلا جائے تو وہ نقطہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ پکڑ لیا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 7477۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اور اگر تو چاہے تو مجھے روزی عطا کر، بلکہ اللہ کے سامنے پختگی اور یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پر کوئی جبر کرنے والا نہیں۔ اسی طرح مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2340۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ دن میں وہی گناہ 70 مرتبہ دہرائے۔ شرط یہ ہے کہ وہ گناہ پر ہمیشگی کرنے والا نہ ہو اور وہ گناہوں پر سچی توبہ کرے، اگر اس کے باوجود بھی اس سے گناہ ہو جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3476۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دعا کرنے والے تو نے جلدی کی ہے، جب تو نماز پڑھ لے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر اور پھر مجھ پر درود بھیج اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اس حدیث میں ہمیں دعا کا طریقہ بتلایا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ ان احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کس قدر محبت کرتا ہے اور اپنے بندے کے گناہوں کو جلدی معاف کر دیتا ہے، اور اپنے گناہ گار بندوں سے بہت پیار کرتا ہے جو گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔